وما هي الا ذکری للبشر، اور یہ تو نہیں ہے قرآن مگر انسانوں کے لیے نصیحت۔ وہی یعنی جو سٹارٹ ہوا تھا کہ ڈر سنائیے، اور ڈر کیا ہے؟ یہ نصیحت کیجئے کہ آپ کو مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ کلا والقمر، اب یہ اسی طریقے سے نہ کر کے پھر قسم کھائی جاتی ہے کہ تمہارے سارے فرسودہ خیالات کے اوپر نہ، والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیٹ پھیر جائے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب روشن ہو جائے، انہا لإحدی الکبر، یقیناً یہ بہت بڑی آفت ہے جو آنے والی ہے، قیامت کے دن کی آفت اور دوزخ کا عذاب۔ نذیرا للبشر، ڈراوا ہے لوگوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تاکہ جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے یا پیچھے رہنا چاہتا ہے وہ اپنے لیے خود فیصلہ کرے۔ جو آگے بڑھ کے ایمان قبول کر لے گا کامیاب ہو جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا قیامت والے دن۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے اعمال میں گروی ہے، اپنے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اگر عذاب بھی ہو رہا ہے تو وہ ان اعمال کے عوض ہو رہا ہے جو اس نے دنیا میں کمائے تھے۔ الا اصحاب الیمین، ہاں مگر جو دائیں ہاتھ والے ہیں، فی جنات یتساءلون، وہ جنت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں سے۔ جنت میں رہتے ہوئے کمیونیکیشن کر سکیں گے دوستیوں کے ساتھ۔ یہ بڑی مشہور آیات آ رہی ہے، ما سلککم فی سقر، تمہیں اس دوزخ کی آگ میں کس چیز نے پہنچایا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے۔ یہ سخت ترین آیات ہیں نماز کے حوالے سے۔ میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو بھی ہے، باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، اس میں میں نے کچھ آیات اور احادیث بھی کور کی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں، کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ جامعہ ترمذی میں شفیق تابعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے گناہ کے علاوہ کسی اور چیز کو کفر شمار نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ پاکستان کے شناختی کارڈ پہ بے نمازی بھی مسلمان ہے۔ صحابہ کرام اگر شناختی کارڈ بنا رہے ہوں تو وہ ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن، ابو داؤد میں بھی حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال، جس کی نماز صحیح نکل آئی اس کے اگلے معاملات بھی آسان ہوتے جائیں گے، اور جو نماز میں پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل در مشکل ہوتی ہے۔ اور اس کا حشر قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ولیعوذ باللہ تعالی۔ تو اور یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں غیبی طور پہ آواز پہنچا دے گا جنتیوں کی دوزخیوں تک، کوئی موبائل فون کے ذریعے نہیں۔ یہ بھی دوزخیوں کی عبرت میں اضافہ ہوگا، وہ بولیں گے ادھر سے جواب دیں گے، تو وہ کہیں گے تمہیں کس نے دوزخ میں پہنچایا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں دنیا میں پڑھتے تھے۔ اور آپ کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ کافروں کے بارے میں آیات ہے، تو یہ نماز کافر نہیں پڑھتے تھے وہ تو دوزخ میں ہے، اور آپ ماشاءاللہ مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کو اللہ تعالیٰ لگے گا بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور جو مان کے نہیں مان رہا تو بڑا مجرم ہے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم کھانا بھی نہیں مسکینوں کو کھلایا کرتے تھے۔ سر جیب ڈھیلی کیے بغیر اللہ کی قدر نہیں آ سکتی۔ قرآن میں تو ہے نا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ اپنی مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، چاہے وہ جہاد دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہو یا وہ جہاد قتال کی شکل میں، اپنی جان اور اپنا مال۔ مجھے ایک مولانا صاحب کا فون آیا کافی عرصہ پہلے، 5-6 سال ہو گئے، تو ان کی کافی نظریات چینج ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ بس مجھے اس آیت نے بدل دیا ہے۔ سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں آیا نا، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنی دیے ہوئے مال میں سے اللہ نے جو ان کو دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کہتے ایک دن میں غور کرنے لگا کہ کیا میں بھی یہ کر رہا ہوں، تو مجھے پتا چلا کہ ہم تو لوگوں کے مال کے اوپر گزارا کر رہے ہیں، لوگوں سے ہم مال لیتے ہیں دین کے عوض،
ہم اپنی جیب ڈھیلی کرتے نہیں ہیں دین کے لیے. کہتا نہیں اس دن کے بعد میں نے پھر کوئی تنخواہ نہیں لی, میں فی سبیل اللہ ہی سارا کام کیا. لیکن یہ کسی کسی کو بات کلک کرتی ہے, اور جن کو سر کلک کی ہوئی ہے نا وہ پھر اللہ کے مجاہد مان کے کھڑے ہیں. اور اس روئے عرض پہ ان کی نمائندہ مثال تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں, اپنی جیب سے لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے, کسی سے مانگتے کچھ نہیں, اور مولوی صرف یہ بات کہنے کے لیے تیار ہے نہیں جائل ہے. وہ مولوی جو اسی محلے سے پیسے لے کے کھا رہا ہے اور اس نے کبھی کسی محلے کے نمازی کو غیر حاضری پہ نہیں پوچھا اور بے نمازی کو گھر جا کے نہیں پوچھا کہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے, اور ایک بندہ رائے گنج سے چل کے پشاور میں جا کے اس کی محلے کی مسجد میں جا کے اس کے نمازیوں کو اور اس کے بے نمازیوں کو, جس کو اس محلے کے امام اور خطیب نے کبھی دعوت نہیں دی, دعوت دیتا ہے اپنے پیسوں سے, پیسے خرچ کر کے وہاں پہنچا ہے, وہاں بھی خود اپنا پکا کے کھا رہا ہے, اس کو کہتے ہیں جاہل ہے. تو تم یہ کام کر لو. قرآن اور حدیث کا جو اسلوب ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کو جتنا دین آتا ہے آپ نے لوگوں کو سکھانا ہے. دیکھیں نا واضح حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر, بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو. تم نے, تمہاری رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ یہ امت ایسی ہے نا, تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ پوری امت دائی امت ہے نا, پوری امت کا کام ہے. تو وہ چونکہ اپنی جیب ڈھیلی کر کے آئے ہوتے ہیں اس لیے وہ قدر بھی ہوتی ہے. تو جو جیب ڈھیلی نہیں کرے گا, جان اور مال اللہ کی راہ میں نہیں لگائے گا, اس کو کبھی بھی قدر نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دوستیوں کی ایک نشانی بے نمازی ہونا, دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا. اب اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے پورے قرآن میں, جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے ساتھ ہی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کا خرچ کرنے کا بھی ذکر ہے. بلکہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی یاد نکالیں نا, وہ نماز پڑھنے کی ترغیب سے زیادہ ہے. پھر بخاری مسلم کی جو بنیادی حدیث ہے, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ, پہلا کلمہ, دوسرا نماز, تیسرا زکوٰۃ, چوتھا رمضان کے روزے, اور 5واں استطاعت ہو تو حج. تو زکوٰۃ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ ڈیٹم لیول کا ہے, ویسے تو جتنا مرضی خرچ کریں. تو اللہ تو ماتا ہے دوستیوں میں کیا یہ بڑے بڑے عیب ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہوں گے, وہ کہیں گے ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہم بھی جو لوگ ہرزہ سرائی کرنے والے ہوتے تھے, ہم ان کے ساتھ مل کے اس طرح کے بکواسات ہم بھی دنیا میں کیا کرتے تھے, اور سیریس نہیں لیتے تھے دین. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دین کے بارے میں بولنا شروع کر دیا اور ان کو دین کے بارے میں علم کوئی نہیں, اور کتنے کتنے بڑے مسئلوں میں انہوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. جس کی نمائندہ مثال جو ہماری یہ پریزنٹ گورنمنٹ کا تحفہ ہے, جن کو ایک وزارت تو ان سے لی گئی اور اب ایک دوسری جگہ ان کو لگایا گیا, وہاں بھی جس دن سے وہ آئے ہوئے ہیں تو پورے ملک کے اندر انہوں نے فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے رویت حلال کے حوالے سے. یعنی ان کو بالکل دین کی بیسکس بھی نہیں پتا. ہم یہ نہیں کہتے وہ ڈگری لے کے آئیں, لیکن کم از کم وہ دین کا علم تو حاصل کریں نا, کوئی بنیادی بات کو کوئی لاجک کے ساتھ تو سامنے لے کے آئیں نا. اور دوسری طرف یہ ان لوگوں کی طرف سے کبھی یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جی مدرسے ہم جناب گورنمنٹ کے انڈر لے رہے ہیں. اور جو پاکستان کی گورنمنٹ پی آئی اے کو, ریلوے کو پرائیویٹائز کرنے کا سوچ رہی ہے کہ یہ ہم سے نقصان میں جا رہے ہیں, وہ ہزاروں مدرسے اگر لے لیں گے تو ان بچوں کو بھوکا مارنا ہے. جو اتنی بڑی دنیا کی این جی اوز یہ چل رہی ہیں, لاکھوں بچے ان مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اور لاکھوں بچے روٹی کھا رہے ہیں. جو حکومت ریلوے اور پی آئی اے کا نظام نہ چلا سکتی ہو اور کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے, وہ ہزاروں مدرسے لے لے اپنے انڈر, تو وہ ان کو کیسے چلائے گی؟ ان کے تو سارے کے سارے اداروں کے ملازمین ملا کے پاکستان کے صرف کراچی کے مدرسے جو ہیں نا ان کے بچوں سے کم بنتے ہیں, ان کو نہیں روٹی کھلا سکتے. اور دعوے ان کے سنے جی گورنمنٹ کے انڈر لے, ایک غریب تو بدتمیز, پیسہ جیب میں ہے نہیں, اور دعوے دیکھیں ان کے کتنے بڑے بڑے. کو بندہ عقل بھی اپنی استعمال کرتا ہے. دنیا نے لرن کیا کہ پرائیویٹائز, آپ کو پتا ہے امریکہ کے اندر جو اسلحے کی انڈسٹری ہے نا وہ بھی پرائیویٹائز ہے, گورنمنٹ اسلحہ خریدتی ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جو نجی ایئر لائنز ہیں وہ فائدے میں جا رہی ہیں, جو قومی ایئر لائن ہے وہ نقصان میں جا رہی ہیں.
تو اب انہوں نے مدرسے اپنے انڈر کر کے ان کو بھی بھوکا مارنا ہے. تو صرف یہ باتیں دعوے ہیں لوگوں کے. تو ہم بھی اس طرح کی عرضہ سرائی کرتے رہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بھی جھٹلایا کرتے تھے روز جزا کو. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ لیا. جھٹلانا ایک تو ہے نا کہ ایک بندہ قیامت کو نہیں مانتا، دوسرا ہے کہ قیامت کو تو مانتا ہے لیکن کرتوت ایسے ہیں کہ جیسے مرنا ہی کوئی نہیں. جیسے ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ہے، اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، کسی شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ آج 27ویں کا جو روزہ ہے نا یہ تم کھول نہیں پاؤ گے، تو سر اس کے لیے تو دنیا کی بڑے سے بڑی نعمت بھی ہیج ہو جائے گی. حالانکہ یہ بھی بہت لمبا پیریڈ ہے، روزہ کھولنے میں بھی ابھی تقریباً آلموسٹ 4 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی بہت لمبا پیریڈ ہے. تو جس سے آخرت کا یقین ہو، مرنے کا یقین ہو، تو وہ پھر اس طرح کرتوت کرتا ہے. تو یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا یوم جزا کو جھٹلاتے ہیں، ایک جھٹلانا سیدھا سادہ جھٹلانا ہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، اور ایک یہ ہے کہ یقین تو مانتا تو ہے ہوں لیکن ویسا یقین نہیں ہے. بلے شاہ ایسا مرنا نہ ہی غور پہ کوئی اور بلے شاہ ہم نے تو نہیں مرنا، یہ کوئی اور لوگوں کے جنازے اٹھتے رہیں گے، میں تو اسی طرح ہی زندہ رہوں گا. یہ وہ والی چیز ہے. یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت. کوئی اللہ تعالیٰ کو دھون سے منوا ہی نہیں سکتا نا جی. اول تو شفاعت ہی کسی نے نہیں کرنی، اور اگر کسی کی بھی نجائز بھی ہوئی اگر شفاعت تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ فرمانا ہے. جس طرح کے فرشتے، کئی احادیث اس پہ گواہ ہیں کہ لوگوں کی پہاڑوں جتنی نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، فرشتے تو ظاہر ہے وہ گواہی دے رہے ہوں گے کہ یہ نیک ہے. اللہ فرمائے گا ریاکاری کے لیے کی ہے، 0 سے ملٹیپلائی ختم. جو صحیح مسلم کی حدیث میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، ایک سخی بھی، شہید بھی اور قاری بھی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے ریاکاری کی وجہ سے. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، پس انہیں کیا ہوا ہے کہ وہ اس نصیحت سے روگرداں ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، وہ اس طریقے سے بھاگ رہے ہیں جیسے کہ جنگلی گدھے، یعنی یہ زیبرے بھاگتے ہیں. فرت من قسورہ، شیر کے ڈر سے. آپ نے نیشنل جغرافی پہ کبھی دیکھا ہے ایک شیر آتا ہے اور آگے ہزاروں زیبروں کی دوڑ لگ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن سے بھی اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے قرآن کی دعوت ایک شیر کی دعوت ہے، اور آگے جو ہے وہ سارے یہ زیبرے جنگلی گدھے بھاگتے جا رہے ہیں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلا صحیفہ دے دیا جائے. یعنی کافر یہ بھی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اللہ کو یہ یتیم ہی رہ گیا تھا کہ اسے پیغمبر بنانا تھا، ہمیں بنا دیتا، یا چلو ہمارے اوپر بھی کوئی کتاب نازل کرے. اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے، ہر ایک بندے کی خواہش ہے کہ اسے کھلے صحیفے دے دیے جائیں. کلا، نہ، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ اصل مرض یہ ہے کہ یہ آخرت سے بے خوف ہوئے ہوئے. کلا انہ تذکرہ، نہ، بلکہ یہ تو قرآن ہے نصیحت. یہ نہ جو ہو رہی ہے نا، یہ ان کے فرسودہ نظریات کے اوپر نہ ہو رہی ہے. فمن شاء ذکر، تو جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، نصیحت یہ قبول کر لے. من چلے کا سودا ہے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نصیحت قبول نہیں کریں گے بجز اس کے کہ اللہ چاہے. یعنی ظاہر ہے انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا. اب چونکہ اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، اب اللہ تعالیٰ ایک اسپیشل فضل فرما دے الگ بات ہے. ہاں، جس کو مہر نہیں لگی اس کے لیے تو راستہ کھلا ہے. توبہ کا دروازہ تو موت کے غرغرے تک ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جب تک نزع کا عالم کسی پہ طاری نہ ہو، موت کا غرغرہ شروع نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اللہ ہی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی بخشش کے لائق، یعنی اسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ